أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض إلى آخر الآية۔ مثالوں سے اللہ نے سمجھایا ہے، جب کوئی بات مشکل ہوتی ہے یا جب کسی چھوٹے بچے کو یا چھوٹی ذہنیت والے کو سمجھایا جاتا ہے تو مثال دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 5 حصے فرمائے اور ایک حصہ اس میں مثالوں کا رکھا کہ مثال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو تم بھی ایسے ہو، جب اس کے ساتھ یہ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا، دیکھو یہ کالی کھانسی کا مریض ہے، اس نے علاج نہیں کروایا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا جب کہ تم بھی کالی کھانسی کے مریض ہو، یہ کینسر کا مریض ہے، اس کی کیموتھراپی ہوئی ہے، اس سے یہ ٹھیک ہو گیا ہے، تمہاری بھی کیموتھراپی ہوگی تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ مثال دی جاتی ہے جو عام انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں مثال دی، اولم یسیروا، دیکھو تم زمین میں گھومتے ہو، تم زمین میں گھومتے ہو اور دیکھتے ہو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہاں پر انسان جب کوئی بندہ کسی اقتدار میں آ جاتا ہے، پاور میں آ جاتا ہے، تو وہ اپنی طاقت کو، اپنے اقتدار کو غلط استعمال کرتا ہے۔ طاقت اور اقتدار ملنے سے پہلے انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، محتاجگی کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن جب طاقت مل جاتی ہے اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں سمجھائیں کہ زمین میں آنا اور خلقت میں پیدا ہونا یہ مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن اللہ نے انسان کو تمام بیماریوں سے بچایا، تکلیفوں سے بچایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے جس سے کہ پیچھے آیا، لیکن جب آسائش آنا شروع ہوتی ہے تو اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے، اس وقت پھر نفس پرست بن جاتا ہے، اپنی من مرضی کرتا ہے۔ تو اس کی اللہ نے مثال دی، اولم یسیروا، کیا انہوں نے زمین میں گھوما نہیں ہے، فینظروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ جب ان کا انجام ایسے ہوا ہے تو اے انسان تو بھی یاد رکھ تیرا بھی انجام وہی ہونا ہے۔ ہارون رشید کا بیٹا تھا، اور اس کے بیٹے نے بادشاہ کو گھر دربار میں نصیحت کر دیتا تھا جب کوئی وہ غلط کام کرتا تھا، تو بادشاہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، تو بیٹا دربار کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلا گیا اور محنت مزدوری کر کے کام کرنے لگا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، بڑی بڑی کتب واقعات میں درج ہے، ائمہ فقہا نے واقعہ نقل کیا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے جلد چل بسا، پردیسی تھا، ظاہر بات ہے بادشاہ نے گھر سے نکالا ہوا تھا، بادشاہوں کو بڑے کام دھندے ہوتے ہیں، ان کی اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، اور دوسری اولادیں بھی تھی، اور دوسری اتنی بڑی سلطنت ہے، ظاہر بات ہے اس کی دیکھ بھال ایک لمبا مسئلہ تھا، تو بھول بھال گیا۔ تو بادشاہ کی اہلیہ ملکہ زبیدہ نے اپنے بیٹے کو 2 چیزیں دی تھی، تو اس نے وصیت کی تھی ایک عامر نامی شخص کو کہ یہ بادشاہ تک واپس پہنچا دینا، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بے چینی ختم ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہوئے بادشاہ نے کہا تم غلط کہتے ہو، تو کہا اچھا، سامنے چڑیا بیٹھی ہوئی، تو اس کو کہا اے چڑیا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو میرے پاس آ کے بیٹھ جا تاکہ ثابت ہو سکے میں سچا ہوں۔ چڑیا وہاں سے اٹھ کر اس کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی، اتنا نڈر اور بے باک تھا۔ تو جب انتقال ہونے والا ہوا تو کہا کہ جانا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہہ دینا کہ یہ 2 امانتیں ہیں کسی پردیسی نے دی تھی، اور اس کو یہ نصیحت کر دی۔ چنانچہ وہ نصیحت فقہا نے نقل کی ہے۔ جب بادشاہ کا قافلہ ہٹو بچو ہوا تو وہ عامر نامی
جگہ پہ چڑھا اور کہا کہ بادشاہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا تو تم بادشاہ سے بات کرو. تو زور سے دور سے آواز آئی آپ کو قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ واسطہ اس وقت دیا جاتا تھا جب کوئی بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا تھا جو کہ بادشاہ کے خاندان کا ہوتا تھا. اگر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو گردن اڑا دی جاتی تھی. تو اس لیے یہ واسطہ ہر کوئی دیتا نہیں تھا. چنانچہ واسطہ دیا اور واسطہ دے کے بادشاہ نے کہا کہ تو میرے خاندان کا مسئلہ بتا. تو تنہائی میں لے کر کے کہا کہ کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے. تو ایک قرآن مجید اور ایک چاندی کی انگوٹھی کے بادشاہ کو دی. جب ایک نوجوان لڑکا تھا, لگتا تھا کہ کوئی آپ کے خاندان کا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ میری یہ 2 نشانیاں ہیں, بادشاہ تک پہنچا دینا اور بتا دینا کہ ایک پردیسی مسافر نے کہا ہے. تو بادشاہ نے ہاتھ پکڑا اور رونا شروع کہا وہ تو میرا بیٹا ہے, کس حال میں چھوڑ کے آئے گا. کہا کہ وہ تو انتقال ہو گیا اور ایسا ایسا سارا قصہ سنایا اس کی کرامت کا, اس کے شرف کا, اس کی نیکی کا. کہا جاتے وقت میرے بیٹے نے کوئی نصیحت کی ہوگی, وہ کیا ہو, وہ کیا ہے. تو بڑی زبردست بات تھی. لا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. یہ اشعار نصیحت کے تھے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی. جب انسان نعمتوں میں آتا ہے تو وہ اپنے مالک کو بھولتا ہے, ضرور بھولتا ہے. جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں, اچھی گاڑی ملتی ہے, اچھا گھر مل جاتا ہے, اچھا عہدہ مل جاتا ہے, عزت مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول. یہ عمر بھی نکلنے والی ہے, یہ نعمت بھی ضائع ہونے والی ہے. اب اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً. جب بھی تو کوئی جنازہ قبرستان لے کر جائے تو یاد رکھنا, فَاعْلَمْ, جان لے, فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. یاد رکھنا آج تو نے کسی کو اٹھایا ہے, کل کوئی تجھے بھی اٹھائے گا. بڑی ایک زبردست بات سمجھائی, بڑی زبردست. تو کئی فکان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ مجھے بھی نصیحت ہے, آپ کو بھی نصیحت ہے کہ دیکھو بھئی ہم سے پہلے لوگ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے. کانوا اشد منہم قوہ. وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے, طاقت والے تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ. اور زمین کو گاہنے والے تھے, یعنی تم سے زیادہ اچھی کھیتی کرنے والے تھے. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. اور انہوں نے زمین کو تم سے زیادہ آباد کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. جیسے ہمارے سامنے قرآن ہے ایسے ان کے پاس بھی ڈرانے والے, پیغام دینے والے آئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے جان بوجھ کے اپنے پر ظلم کیا. اور وہ ظلم کیا تھا, کیا ہے؟ سنتان. ظلم یہاں سے بدلا عاقبۃ الذین اساءوا السوء. بہت برا انجام ہوا جنہوں نے دنیا میں برائی کی. کیا برائی کی؟ ان کذبوا بآیات اللہ. جھٹلایا اللہ کی آیات کو. جھٹلایا اللہ کی آیات کو براہ راست کفر مراد ہے. بالواسطہ وہ اعمال مراد ہیں جو آیات اللہ کے خلاف ہوتے ہیں, جو اللہ کے احکام کے خلاف ہوتے ہیں. بد نظری کر رہا ہے, موسیقی سن رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, چوری کر رہا ہے, غیبتیں کر رہے ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, اور حرام طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے, کسی کا دل دکھایا جا رہا ہے. یعنی کوئی بھی ایسے گناہ کا کام ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. اور وہ اس کا استہزاء کرتے, یعنی اللہ کے احکامات کا استہزاء کرتے. یہ کفر کی انتہائی صورت ہے کہ اللہ کے احکامات کا استہزاء کیا جائے, ان کا مذاق اڑایا جائے. اور ان کا مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں ہیں. ایک تو استہزاء زبانی ہے, یعنی زبانی استہزاء کیا جائے. اور ایک یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑی خطرناک انداز میں مروج ہو رہا ہے, بہت خطرناک انداز میں مروج ہو رہا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے,
بلکہ اس کو حلال سمجھ کے پیا جائے۔ شراب پینا گناہ ہے، لیکن شراب کو بسم اللہ پڑھ کے پینا کفر ہے۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے کو حق سمجھنا یہ کفر ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز پنپ رہی ہے۔ تعلیم، ارے موسیقی بھی حرام ہو سکتی ہے، مولویوں کی بات ہے یار، یہ کیا بات ہے؟ یہ جو شادی سنت کے مطابق ہوتی ہے یہ تو مردوں کی شادی ہے بھائی، ایسا لگتا کوئی مردہ بیاہ کے جا رہا ہے، یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ ایسا کوئی اس میں انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں نیکی کرنے والے کو میت پرستی کہتے ہیں، اور جو گناہ کرے، جو اپنی ایک من مرضی کرے، اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ۔ بہت سی ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے میں، بہت سی ایسی چیزیں کرنے میں آتی ہیں کہ سنت اور شریعت کا نہیں پتہ ہوگا۔ اور مولوی صاحب آپ اس میں اپنی رائے نہیں دو، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ نہیں، آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب اپنی رائے نہ دیں، ہم جانتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے رہنا۔ واٹ از دس؟ پھر آپ شریعت کو کیوں فالو کریں؟ آپ شریعت کا نام کیوں لیں؟ پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کریں؟ کوئی ایک عمل، کوئی ایک گناہ شریعت کو درمیان سے نکال دے اور دنیا ثابت کر دے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی ایک گناہ، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، میں ایک دن میں کروڑ پتی بن رہا ہوں، ایک دن میں کروڑ ٹکیتی کے لیے ایک دن میں کروڑ پتی بن رہا ہوں، کتنا فائدے کا سودا ہے بھائی؟ شریعت کو درمیان سے ہٹاؤ اور اس کو گناہ ثابت کرو، شریعت کو درمیان سے ہٹاؤ، قتل کو غلط ثابت کرو، نہیں ثابت کر سکتے۔ شریعت و قانون مطہرہ آپ نہیں ہٹا سکتے، لیکن ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ایسی بیوقوفی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ایسی غلط حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا بیٹا ہے، ہم نے کیسے بیان ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر کی میت ہم جیسے مرضی کریں۔ یہ جو نعرہ میرا جسم میری مرضی کا کیسے مشہور ہو؟ یہ اسی ڈٹائی کے اوپر مبنی ہے، اسی بدتمیزی اور غلط ترین سطحیت کے اوپر مبنی ہے کہ کیوں ہم نے شریعت کو فالو نہیں کرنا، ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم اپنی مرضی۔ یہ استہزاء ہی تو ہے۔ وَأَنْكَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، مذاق اڑانا ہے شریعت میں، یہ قانون کا مذاق اڑانا ہوا۔ یہ توہین عدالت کیا ہے؟ جب عدالت نے ایک آرڈر دے دیا، اس کے خلاف چل رہا ہے، اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، توہین رسالت، توہین عدالت ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے احکامات میں بالکل واضح اور دو کا نظر نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کریں۔ یہ تو کیا استہزاء نہیں، یہ استہزاء ہے۔ شریعت کو سمجھیں، شریعت کے مسائل کو سمجھیں، شریعت کا ہماری زندگی میں حصہ ہے اور شریعت کے مطابق ہمارا وجود ہے، شریعت کے مطابق ہمارے وجود شریعت کے مطابق نکاح کے بغیر کس طریقے سے خاندانی آپ سسٹم چلائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، نکاح کے بغیر ہی شادی ہونا شروع ہو جائے، آپ دیکھیں مغرب سارا تباہ ہو چکا ہے، جاپان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز سے تباہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کی آبادی ہر 5 سال میں جب مردم شماری ہوتی 2 لاکھ ان کی آبادی کم ہوتی ہے، ان کی آبادی پیچھے جانا شروع، موٹیویشنل اسپیکرز کھڑے ہو رہے ہیں اور موویز بنائی جا رہی ہیں اولاد پیدا کرنے کے اوپر، شادی کرنے کے اوپر، لیکن 100 میں سے صرف 5 سے 10 لوگ شادی کرتے ہیں، اس کے علاوہ شادی نہیں کرتے، باقی حرام زندگی گزارتے ہیں، شادی کو اولڈ فیشن سمجھتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اس نسل میں یہ وحشت پیدا ہو چکی ہے کہ بچے پیدا نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں گے یہ عمل ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر اتنا ہو گیا کہ 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر رہے، چائنا میں 1 سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر رہا، اب وہ اپنی چیزوں کے اوپر پریشان ہے۔ ہمارے ملکوں میں دیکھ لیں، آپ کو شاید ہی کوئی فیملی ملے جن کے 4 سے زیادہ بچے، 5 سے زیادہ بچے، میکسیمم 5 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ 100-200 میں سے کوئی ایک بندہ ملے گا جس کے 5 یا 6 یا 7 یا 8 بچے ہوں گے۔ اور آپ اور ہم دیکھیں جس جنریشن میں عام طور پہ 8 بہن بھائی، 9 بہن بھائی، 8 بہن بھائی، 9 بہن بھائی، اور اس جنریشن میں 4-5 اور یہ آگے اسی حساب سے چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مزاج اور یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں ہمارے معاشرے میں ایک انجیکٹ کی جا رہی ہیں کسی بھی طریقے سے بے وقتی قانون بیا یستہزئون زبانی استہزاء تو نہیں کرتے،
لیکن زبانی استہزاء بھی آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں یوز کیا جا رہا ہے. کبھی یہ گستاخی کرتے، کبھی وہ گستاخی کرتے، کبھی وہ گستاخی، کبھی یہاں گستاخی، کبھی یوٹیوب پہ گستاخی ہے، کبھی فیس بک پہ گستاخی، کبھی ادھر گستاخی، کبھی کوئی خاکے بناتا ہے، کبھی کوئی یہ ہمیں یوز کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے. اور دوسرے اعتبار سے ہمارے احکامات کے اعتبار سے میوزک ہمارے معاشرے میں گزرا ہے، ڈرامائی چیزیں ہمارے معاشرے میں گزری ہیں، کبھی دین کے راستے سے، کبھی دنیا کے راستے سے، کبھی 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 قومی مزاج بنانے کے لیے یہ جو فوجی ڈرامہ ہے، یہ کون سا، یہ اسلامی ڈرامہ ہے، یہ جغرافی ڈرامہ ہے، یہ کلچرل ڈرامہ ہے، اور یہ ماڈرن ڈرامہ ہے، یہ رومانٹک ڈرامہ ہے، اور یہ اس طریقے سے نام بدلی کر کے ہمارے معاشرے میں یہ انجیکٹ کی جا رہی ہیں چیزیں. اور ایسا ہی معاملہ ہے کہ لیٹ میرجز ہیں، بیوی شوہروں کی عزت نہیں کرتی، شوہر بیوی سے خیانت کرتا ہے، ان سے ایسے معاملات کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اس کا مفہوم سارا یہ بن رہا ہے. اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. جہاں احکامات بنیاد بنتے ہیں وہاں معاشرہ پنپتا ہے، بڑھتا ہے. جہاں احکامات کی بنیاد توڑی جاتی ہے معاشرے کا نہ چھت بن سکتا ہے نہ فرش بن سکتا ہے، سوائے کی بات تباہی کے. ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ پروڈکٹس مہنگی ہو رہی ہیں، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور بے حیائی بڑھ رہی ہے، ہمیں صرف یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن تعلیمی اعتبار سے جو ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں، زبان کے اعتبار سے جو ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں، ہمارے میڈیم میں وہ زبان استعمال ہوئی جو آج سے 10 سال پہلے استعمال نہیں ہوتی تھی، آج سے 20 سال پہلے استعمال نہیں ہوتی. 10 سال کے بعد یہ تصورات اور یہ تھیوریز نہیں ہوں گی. ہم ریشنل قسم کے لوگوں کو نہیں سنتے، نہ ریشنل قسم کے لوگوں کو آگے بٹھاتے ہیں، بلکہ صرف وہ جو انٹرٹیننگ پیپلز ہوتے ہیں، جو انٹرٹین کرتے ہیں، جو کھلاڑی ہوتے ہیں، بس ان لوگوں کی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، ان لوگوں کے ٹویٹس آگے بڑھتے ہیں، ان لوگوں کے معاملات آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے نے اس نوعیت کی چیزوں کو سیریس لینا چھوڑ دیا. جو بنیاد پرستی کے اوپر مبنی ہے، جو فنڈامنٹلز کے اوپر چیزیں چلتی ہیں، اصل وہ چیز ہوتی ہے. جب اس سے فنڈامنٹل سے چیز ہٹ جاتی ہے تو جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس پھر وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے. وہ سب ان آیات کیا ہے کہ انکذبوا بآیات اللہ. نمبر 1 اللہ کی آیات کا جھٹلانا ہے، صراحتاً یا دلالتاً. دوسرا وکانوا بہ یستہزئون، صراحتاً یا دلالتاً. اس کے اندر دلالتاً مطلب اپنے عمل سے کسی چیز کا استہزاء ہو جائے، یہ وہ چیز اللہ سمجھنے کے